اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی چلے 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 آگے چلے کڑنا 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 تو لگے گا چلو 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 ان کے خلاف قرارداد پیش کرنے کے لیے اور واقعات کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ڈیموکریٹک لائف فورم کا اجلاس منعقد کیا۔ اس کے بعد میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ بکلا برادری ایک ایسی برادری ہے جنہوں نے جب کبھی قبیلے کی آزادی کا مسئلہ پیدا ہوا، آئین سے مطابق قانون فارمولیٹ کیا گیا یا حکومت نے کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی اقدام اٹھایا یا ملک کے کسی ادارے نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو آئین و قانون سے متصادم ہے، تو بکلا برادری ہمیشہ شیشہ بنائے دیوار میں کچھ ناانصافی کے خلاف، آئین و قانون سے متصادم ضوابط کے خلاف اور معاشرے میں ہونے والی کسی ناانصافی کے خلاف میدان میں آئے۔ انہوں نے اپنے پیشہ قربانیاں دی، وہ تو ہے نا نگی ہے رشتہ دار ہے وہ اسٹیج کا میں تک نوی چلے گئے کر کے آگے اور چھوڑو کہتا جواب دے میں کہتا کہ جواب دینے کہتا جواب کرو یا بحث کرو ایک کام کرو درخواست میں جانا جاج کو جانا گیا کون جاج گیا ہزار سے
ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ایسے بار کونسل سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار ایسوسیشن اور زمین ایسوسیشن اور صوبائی بار کونسل یہ فیس بک ہی ہے آ جاؤ یہ آ جاؤ بنا لو میں یہ بنا لوں دو موبائل میری بن یہ اینگل چینج اسی سے لینا انصاف و قانون کی پاسداری کے لیے اور بالرسی کے کام کریں گے تو وہاں ہم اپنے حفظ کے لیے بھی کسی اثر میں آنا پڑا کریں گے ان الفاظ کے ساتھ اپنے مجلسوں محترم ہونا سب ساتھی کمائے بیٹھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈیموکریٹک بار الائنس کے تمام مسجد ممبران قائدین کو وکلاء کے خلاف ہونے والی دہشت گردی پر نکلنا اور نکل کے بارش کا پہلا قطرہ بننے پر مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور پھر ابھی ایسے ہی بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ظلم کے خلاف جو آواز بلند کی ہے انشاءاللہ یہ آواز گونجے گی تھوڑے سے اور لیڈر طارق بھائی حکم ہوئی ہے جو حالات پر نظر رکھ کے اپنا فیصلہ کرتا ہے میں بارے لیڈر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ جب ہر کوئی اپنے ذاتی مصروفیات میں اور الیکشن میں مصروف تھا تو آپ نے پہلا قطرہ بنتے ہوئے یہ ریلی کا انعقاد کیا یہاں تک وکلاء کے خلاف ہونے والے دہشت گردی کا تعلق ہے تو یقیناً جب وکلاء کمیونٹی منظم اور متحد ہوگی اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے قانونی مفادات کا تحفظ کرے گی تو اس وقت وکلاء کے خلاف کوئی بھی ایسی جسارت اور جرات نہیں کر سکے گا ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے اور اتحاد قانون کے مطابق قانون کے رہبانوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے میں بار دیگر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے خوبصورت پروگرام اور ریلی کا انعقاد کیا بہت مہربانی بہت شکریہ اگر محکمہ سے ریاض ہم صاحب ایکس MOD کے خلیوال کے وائرہ کی پروٹیشن السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمین صاحب اور معزز اراکین DLF طارق بھائی کی کاوشوں کا ہر دور میں جتنا بھی شکریہ ادا کیا گیا وہ کم ہے وکلاء کی ہر تحریک جو بھی تحریک ہوئی ہے طارق بھائی نے ہمیشہ حرامت دستے کا کام کیا ہے اور حرامت دستے کے طور پہ طارق بھائی نے آگے بڑھتے ہوئے ہماری آواز کو بلند کیا ہے اور انشاءاللہ ممبر پنجاب بار بننے کے بعد بھی ہماری آواز کو بلند کریں گے اور ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے انہیں خیالات کے ساتھ میں اجازت کرتا ہوں سیکٹری صاحب کا کہ انہوں نے نہ کہتے ہوئے جن میں مجھے آنے کی دعوت دی شکریہ اب میں مخلوص ہوں جان صدر عبداللہ صاحب سے کوشچن کرائیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سپر جناب محمد عابد والی صاحب امیدوار میں نمبر پنجاب بار کونسل سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن
دیگر تمام دوستوں میں خوشی کرتے ہیں. جیسا کہ ریاض بھائی نے فرمایا پٹیل کی یہ روایت رہی ہے کہ کوئی بھی کسی وکیل سے میں لیگل پرابلم ہو یا کوئی موقع اجتماعی حکاز ہو پیچھے تحریک چل رہی ہے اس میں تحریک کے حوالے سے اور بھی جتنے بھی اجتماعی مسائل ہیں یا افرادی مسائل ان میں ڈی ایل ایف ہمیشہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے شامل رہا ہے. قانون دستی کے طور پہ جو ہے وہ شامل رہا ہے. اور اس میں بھی اگر اسپیسیفک بات کی جائے تو طارق بھائی کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ نمایاں رہا ہے. تو اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا یہ احتجاجی پروگرام جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے. تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے نظر میں اس سے پہلے بھی گزشتہ کچھ عرصے میں مفرا کے خلاف یہ تشدد کے جو واقعات ہیں ان کو بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جو کہ بڑی تشویشناک بات ہے. تو ہم حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو ریسنٹلی یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے ہماری سسٹر کے ساتھ خاتون وکیل مطلب ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بہت ہی افسوس کیا کہ آپ اس کی توجہ کو ضرورت کرتے ہیں اور حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان ملزمان کو فوری طور پر اریسٹ کر کے ان کو باقی سزا دی جائے. بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ دکھت کا نشان بنایا جائے تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس قسم کی جرات نہ کرے کیونکہ شاید اس قسم کے بازی میں واقعات ہوتے رہے اور ان مجرمان کو اگر سزا ملتی تو یہ اس طرح کے واقعات میں اضافہ نہ ہوتا اور یہ شاید رک چکے ہوتے. تو انہیں الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لوگوں کو انصاف دلانے والے یعنی لائرس کمیونٹی کے ساتھ ہونے والے زیادتی اور ناانصافی ہونا جو ہے سب کے لیے پوری کمیونٹی کے لیے نمائش کی جائے. اور یہ میں اگست کے ایک مہینے میں ٹماٹر سے جو ہمارے مطلع خانوں کے ساتھ جاتی ہوتی رہی ہے ان کے بڑی مانا قدر ان کا اغوا اور ہماری جو ایک بہن ہے فیمل لائر ہے نسرین ارشاد صاحبہ ان کا اغوا ان کے ساتھ ہونے والی جاتی تھی کچھ اور جو ہے وہ اس کی مذمت کرتی ہوں. اور گورنمنٹ سے پنجاب بار کونسل پاکستان بار کونسل اور ہائی کورٹ بار کونسل اور دیگر بار کونسل سے مطالبہ کرتی ہوں کہ جو ان کے ملزمان ہیں ان کو بھی فوج جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور رکنا کے تحفظ کے لیے جو بھی مثبت اقدامات ہیں وہ کیے جائیں اور رکنا کمیونٹی کو تحفظ فراہم کیا جائے. اور اسی شاعر نے کیا لکھ رہا ہے وہ ایک کتاب ہے جو میں پڑھنا چاہوں گی. مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے مر جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے منصف کو تو حشر اٹھا کیوں نہیں لیتے. کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے کرسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے. انہیں الفاظ کے ساتھ کریں. اب میں کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے دوران سابق جنرل سیکرٹری جی خانوال سابق صدر جی خانوال اور ڈیموکریٹک فورم کے چیئرمین لیکن کی آمد سے پہلے آپ دو لائن لگائیں گے کہ مغل اتحاد اور ڈیموکریٹک فورم قائم کرنا. مغل اتحاد زندہ باد مغل اتحاد زندہ باد ڈیموکریٹک فورم قائم آباد. ملک محمد قائم ہوتا. آج اس ماحول میں جب ایسے اقتدار کی آنکھیں بند
اور جو شہر گفتار ہیں ان کی زبانیں گنگ ہیں، اور گنگ شاید اس لیے ہیں کہ ہم یعنی کالے کوٹ کا وہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہی وہ طبقہ تھا، یہی وہ ڈھارس تھی، یہی وہ افراد تھے جو ظلم کے آگے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوتے اور مظلوم کے لیے اپنی جان تک لڑا دیتے، اور اس وقت تک چین اور سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں جب تک اس کو انصاف نہیں دلا دیتے ہیں۔ تو آپ اس ماحول میں وہ خاموش ہیں، پریشان ہیں، حیران ہیں کہ اس طبقے کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ انہیں ہجوم کے درمیان میں سے اغوا کیا جاتا ہے، انہیں لوگوں کے درمیان شوٹ کر دیا جاتا ہے، انہیں ان کے چیمبر سے اغوا کر کے اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اہل اقتدار وہ ادارے جن کے ذمہ تحفظ ہے، جن کے ذمہ قانون کی حکمرانی ہے، جن کے ذمہ ظالم کو پکڑنا اور مظلوم کی داد رسی کرنا ہے، وہ سارے خاموش ہیں۔ لیکن نہیں، یقیناً نہیں، کالا کوٹ ابھی زندہ ہے، وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اسی طرح اسٹینڈ کر رہا ہے، اپنی بہنوں کے دوپٹے کا بھی ساتھ لے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ عوام الناس کے لیے بھی وہی جو انصاف کی حالت ہے اسی کے ساتھ اسی طرح کھڑا ہے۔ سیکٹری صاحب، آج کا اجتماع پروگرام میری بہن میکت قیانی کی میری عادت آیا ہے، ہم ان کے سپاہی ہیں، ہم ان کی جو سوچ ہے اس کے پجاری ہیں۔ میں نے کل ہی بیٹھے تھے اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہماری ایک بہن جس کا تعلق نیپال پور سے، وہ جس کا منہ باندھا ہوا تھا، جس کے ہاتھ پیچھے پہنتے ہوئے تھے، خوف و ہراس کی صورت میں آنکھیں اس کی باہر آ گئی تھی، وہ جو الفاظ، وہ وکیل جو آرگومنٹ کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، وہ اپنا نام بتانے سے قاصر ہو رہی تھی۔ یہ اس پہ ظلم کا انتہا تھا، اور اس کا ایک جملہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ جملہ ہماری اس تحریک کا سلوگن ہونا چاہیے۔ ہمیں جو تحفظ کی، سوشل سیکورٹی کی، باقی معاملات کے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ میری اس نیپال پور کی بہن نسرین ارشاد کا تھا، اور وہ لکھا ہوا بھی ہے کہ میں وکیل ہوں۔ صدر محترم سنیے گا، اور میڈیا چلا کے سے اور زیادہ اس کو نمایاں کر رہا ہے کہ میں وکیل ہوں، مجھے دوپٹہ دے۔ یہ وہ بہن تحفظ مانگ رہی ہے، اور یہ ایک میں کہتا ہوں کہ زوردار تماچا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ امن و امان کے امدائی ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان چل رہا ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ فراہم ہو رہا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ظلم یہاں چل نہیں سکتا، ظلم یہاں مٹ جائے گا، ان کے لیے یہ ایک نشان ہے، ایک سلوگن ہے، ایک نعرہ ہے، اور ہمارا یہ مشن ہے۔ دوستو، ایک لائن لگی ہوئی ہے، میں اس اگست کی بات کرتا ہوں کہ یہاں ہمارے وکلا صاحبان کو شوٹ کر دیا گیا، ایف آئی آر ہو گئی۔ ہم نے تقریباً سب سے رابطہ کیا، ڈی ایل ایف کی قیادت میں صدر صاحب بیٹھے، کسی میں ابھی تک ملزم گرفتار نہیں ہوئے، کسی کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی۔ مجھے وہ جو شہنشاہی دور تھا اس کی یاد آ رہی تھی، مجھے وہ جنگ اور وہ جو جنگ و جدل کا ایک زمانہ تھا اسے جو ہے میں یاد کر رہا تھا، جس کے مطابق یہ تھا کہ اگر آپ کسی علاقے سے، کسی ملک پہ، کسی سلطنت پہ، کسی گاؤں، کسی شہر میں
قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا راج چاہتے ہیں، اپنا ظلم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے چوکیداروں کو مار دیا جائے۔ وکیل ہر اس پرامن معاشرے کا چوکیدار ہوتا ہے، وہی انصاف کو فراہم کرنے کا، انصاف کو لے دینے کا ہر دور میں ذریعہ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے یقیناً مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سکی پہ عمل کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہر دور میں اگر کوئی زبان بولی ہے تو وکیل کی زبان بولی ہے۔ کسی بھی کوئی بھی طاقتور جتنا ہو، اس کے ذمہ، اس کے سامنے، اس کے آگے جو نعرہ لگا ہے وہ وکیل کالے کوٹ کا نعرہ لگا ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو ہراساں پریشان اور آپ کو دبانے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر میں اپنے اس خانے وال کے پلیٹ فارم سے، میں اس اپنے پیارے DLF کے پلیٹ فارم سے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ہر اس شخص کو، ہر اس عہدیدار کو، ہر اس افسر کو، ہر اس منتخب نمائندے کو، ہر اس جو اس مقصد کے لیے حکومت کی طرف سے، سلطنت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے مقرر شدہ ہے، میں اسے میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس شورا سے پہلے کریں، آپ ہمارے ملزمان گرفتار کریں، انہیں عدالتوں کے سپرد کریں، اور ہمارے لیے، ہمارے پاکستان کی وکلا کے لیے سوشل سیکورٹی بل پیش کریں، ان سے منظور کروائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو میری بات سن لیں، یہ صرف خانے وال کی آواز نہیں ہے، یہ ملتان ڈویژن کی آواز نہیں ہے، یہ جنوبی پنجاب یا پنجاب صوبہ پنجاب کی آواز نہیں ہے، یہ پورے ملک پاکستان کی آواز بنے گی، اور بالا ہم اس تحریک کا ہم خانے وال سے ہی آغاز کریں گے، اور مجھے اپنے اس کالے کوٹ پر یقین ہے، پورا اعتماد ہے کہ پاکستان کے ہر گوشے سے، پاکستان کے ہر قریے سے، پاکستان کی ہر تحصیل، ضلع اور صوبے سے اس کالے کوٹ کی حمایت میں آواز نکلے گی، اور اس وقت پھر آپ کو روکنا مشکل ہو جائے گا، یقیناً مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہماری والد سمجھیے، ہم آپ کو ٹائم پیریڈ دے رہے ہیں۔ میں یہ الفاظ کے ساتھ یہ محروم جو ہیں، جو شہید ہوئے، ان کی قدر و منزلت پہ، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہوئے، اور اس بہن کے لیے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے ابھی دوست کہہ رہے تھے کہ DLF کا وقت بنایا جائے، اور وہ وقت جو ہے یہ ڈپارٹمنٹ جا کے ہماری اس نسیم ارشاد بہن جو ظلم و زیادتی کا شکار ہوئی ہے، اس سے ملاقات کی جائے۔ میں بطور چیئرمین اور باقی دوستوں سے درخواست کروں گا کہ ہماری نگہت کیانی صاحبہ جو اس خواتین ونگ کی جو ہے وہ ہیڈ ہیں، وہ اپنے دوستوں میں، اپنے جو کولیگس ہیں ان میں سے گروپ بنائیں گی، وفد بنائیں گی، اور جا کے ان سے ملاقات کریں گی، انہی الفاظ کے ساتھ کہ کل بھی وکیل اور وکیل کا وعدہ اور وکیل کی ظلم کے خلاف آواز زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ بہت بہت مہربانی۔ مخلص سابق صدر خانے وال اور موجودہ صدر DLF خانے وال کی مائیں اپنی رائے کا اظہار کریں اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ملک محمد طارق نورانی صاحب، چیئرمین DLF DBA خانے وال، جناب طاہر رشید بخاری صاحب، جنرل سیکرٹری DLF DBA خانے وال، اور میرے DLF کے معزز اراکین بار، میرے بہنیں لیڈی لائرز،
اور DLF کے ممبران، آپ سب دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے ملک محمد طارق نوناری صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے آج اپنے وکیل بھائیوں کی ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے پورے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو اور حکومت کو اور نام نہاد جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج وہ کہاں غائب ہیں؟ آج ان کو نہیں یاد آ رہا، آج ان کو نہیں پتا کہ ایک نہیں بلکہ کتنے وکیلوں کو ظلم ہو رہے ہیں۔ آج ایک خاتون وکیل کو اغوا کیا گیا ہے، وہ جو نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں، انہوں نے کیا آواز بلند کی ہے؟ نہیں کی، لیکن آج DLF نے اپنے دوستوں اپنے بھائیوں کے لیے آج بھرپور آواز بلند کی ہے۔ اور انشاءاللہ جس طرح ملک محمد طارق نوناری صاحب نے فرمایا کہ یہ DLF خانے بار بھی اس آواز جو آج اٹھائی ہے اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلائے گا، پورے پاکستان تک اس احتجاج کو ہم انشاءاللہ لے کر جائیں گے۔ میں اس پلیٹ فارم سے آج جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کا سو موٹو ایکشن لیں اور اپنی بات کونسل سے ہمارا بھرپور مطالبہ ہے، گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ آپ وکلا کے تحفظ کا بل منظور کروائیں، ورنہ اگر یہ اقدامات نہ کیے گئے تو پھر وکلا خود اپنا انصاف خود لینا جانتے ہیں، وہ لوگوں کو انصاف دلواتے ہیں تو اپنا انصاف بھی خود حاصل کر لیں گے انشاءاللہ۔ میری آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان دو مطالبات کو، ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان ان واقعات کا سو موٹو ایکشن لیں اور اس کی کارروائی کریں، اور جو ملزمان جنہوں نے یہ واقعات کیے ہیں، جس طرح سے نسرین ارشاد صاحبہ ایڈوکیٹ کا اغوا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ظلم و تشدد ہوا ہے، اس کے ملزمان کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور آئندہ کے لیے وکلا کے تحفظ کا بل پاس کیا جائے تاکہ آئندہ کسی وکیل کے خلاف اس طرح کا ظلم کرنے کی جرأت نہ ہو سکے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ السلام۔ جو کالے کوٹ میں ہمارے وکلا بھائی شہید ہوئے ان کے درجات کو بلند کرنا، ان کی قبروں کو منور اور روشن کرنا، پاکستان میں لاقانونیت کا خاتمہ کرنا، قانون کا بول بالا کرنا، ایک ایسا نظام اور سسٹم عطا کرنا جس میں میرے اللہ ہر مظلوم کو اس کا حق ملے اور ہر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہمارے تمام وکلا برادری کو اتحاد اور اتفاق نصیب کرنا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا اللہ، پنجاب بار کونسل کا الیکشن ہمارے DLF کے لیڈر ملک محمد طارق نوناری صاحب کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یا اللہ، ان کی محنت کو میرے اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، ان کو صحیح جو وکلا کا صحیح نمائندہ ہے میرے اللہ، ان کو اس سسٹم میں کامیابی عطا فرما۔ پنجاب محمد ارشد جو ہے نا، میرے اللہ ان کے حصے میں لکھ دے مصطفیٰ کا صدقہ، ان کو کامیابی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر محمد وآلہ وصحبہ وسلم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔